السلام علیکم جی، میں ہوں نایاب بدر. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک بہت ہی کیوٹ سی بک پڑی ہوئی ہے, اور اس کی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس کے رائٹر ہیں ان کی بیگم کا اس بک کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ کتاب ان کی سوتن ہے. اس کے رائٹر میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسلم بھٹا صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ ان کی بیگم کی سوتن کیوں ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام بیٹا, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. یہ کتاب جو ہے یہ بیسیکلی ترکی کا ٹریولاگ ہے. اس میں نے جو ترکی کا جب سفر کیا تھا تو اس کے بارے میں سفر نامہ لکھا ہے جس میں ترکی کی تاریخ بھی ہے, اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں ترکی یا ترکوں کے متعلق کوئی بھی سوال جو ہے ہمارے پاکستان میں یا اردو بولنے والے ڈائسپورا کے ذہن میں ہے اس کا میں جواب اس پہ دے سکوں. تو بیگم سوتن اس کو اس لیے سمجھتی تھی کہ اس کو لکھنے میں مجھے 3 سال لگے, تو میں لکھتا رہتا تھا, وہ بیٹھی دیکھتی رہتی تھی. تو ایک دن تنگ آ کر اس نے کہا کہ یہ میری سوتن ہے. بٹ ناؤ شی از ہیپی. جب سے میں نے اس کو بتایا ہے کہ میں نے اس کی آمدنی جو ہے اخوت کو ڈونیٹ کر دی ہے, تو بیکاز شی از اے ویری ووکل اینڈ ایکٹیو جو ہے کارکن ہے اس کی اخوت کی آسٹریلیا میں, تو شی از ہیپی. اچھا سر, آپ اوورسیز ہیں, کافی سالوں سے آپ آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اس ینگ جنریشن ہے, بے روزگاری آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنی زیادہ ہے, تنگ آ کے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں گے. اخراجات سورسز اتنے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ لیگل طریقہ جو ہے اس کو فالو کر سکیں, تو وہ ایٹ دی اینڈ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ڈنکی لگا کے چلے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کتنا غلط ہے, اور کون کون سی مشکلات ایٹ دی اینڈ ان لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں جو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں؟ اس میں بیٹا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈنکی لگا کے ملک سے نکلنا جو ہے وہ سستا بھی نہیں ہے اتنا. آپ کو مطلب جو لوگ 30-40 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ملک سے نکلتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی رقم ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی رقم سے یہاں پاکستان میں اگر وہ کوئی کاروبار کریں, چھوٹے پیمانے پہ کریں, تو 5-10 سالوں میں وہ ایک اچھا مطلب بزنس جو ہے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہی پیسہ لگا کے اگر وہ, میں خاص طور پہ آسٹریلیا کی بات کروں گا, تو غیر قانونی طور پر جانے کی بجائے یہی پیسہ اگر وہ کسی آسٹریلیا کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے خرچ کریں تو ان کو آسٹریلیا میں ایڈمیشن بھی مل جائے گا, اور وہاں جا کے وہ کام بھی کر سکیں گے اور اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے, اور ایک قانونی طریقے سے آسٹریلیا میں داخل ہو جائیں گے, اور ایونچولی جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے تو پھر آسٹریلیا کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے. سر دیکھیں, تعلیم وہ کسی اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کورس میں ایڈمیشن لوں تو چلا جاؤں, دس از دی بیسٹ وے, نو ڈاؤٹ. لیکن کچھ ایسے ہمارے نوجوان ہیں جن کو الف بے اے بی سی بھی نہیں آتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے باہر جائیں؟ وہ پھر مڈل ایسٹ کا رخ کریں. تو آسٹریلیا میں ایسے لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک تو یہ کہ آسٹریلیا بڑا آئسولیٹڈ ملک ہے, بڑا دور دراز ملک ہے, چاروں طرف سمندر ہے اس کے, تو وہاں ڈنکی لگا کے پہنچنا جو ہے نا ممکن ہی نہیں ہے. اگر کوئی پہنچ بھی جائے تو وہ کوسٹل گارڈز جو ہیں ان کی نظروں سے نہیں بچ سکتا. چھوٹا سا ملک ہے, 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, تو وہاں ڈاکومنٹیشن کے بغیر یا قانونی کاغذات کے بغیر آپ وہاں زندگی نہیں گزار سکتے. تو ڈنکی لگا کے وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو ممکن نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ کاغذات حاصل کر سکیں. تو وہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر ان کی زندگی جو ہے وہ کیمپوں میں گزر جاتی ہے. تو کیمپ بھی آسٹریلیا گورنمنٹ نے اب دوسرے ممالک میں منتقل کر دیے ہیں, پاپا نیو گنی میں بنا رکھے ہیں, اور اس طرح جو ارد گرد ملک ہیں. تو وہاں کی زندگی ایسی ہے جیسے جنگی قیدیوں کا کیمپ ہوتا ہے. اچھا سر, ایسا ہے کہ ہمارے جب ملک سے جاتے ہیں لوگ وہاں پہ, اور وہ یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں فلانے ملک میں, اور ہم تو اب آپ کو نا بوریوں میں ڈالرز بھر بھر کے بھیجیں گے, اور اب آپ کوٹھیاں بھی بن جائیں گی, لمبی چوڑی گاڑیاں بھی آ جائیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اتنا آسان ہے وہاں پہ جا کے ڈالرز بوریوں میں بھر کے بھیجنا واپس؟ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. جیسے پاکستان میں زندگی کا سفر جو ہے اس کو شروع کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, اسی طرح آسٹریلیا میں بھی نہیں ہے.
میں آسٹریلیا کی اسپیسیفکلی بات کروں گا، مجھے یورپ کا اتنا تجربہ نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی زندگی کی جو گرم سرد ہے اس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. تو ایک جو اسٹرگل کی فیز ہے یا ایک جو شروع میں آپ کو پیش آتی ہے مشکلات، ان سے تو آپ کو گزرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر وہاں چارہ نہیں ہے. تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کا، اور نہ ہی وہاں درختوں پہ پیسے لگے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں سے توڑ کر بوریاں بھر کے بھیجیں. تو ہر ایک جو ہے ایمانداری سے، دیانتداری سے اور محنت سے کما کر ہی بھیجتا ہے. اوکے. اچھا سر، باہر کے ملک میں رہنا ہمارے لیے تو ہم تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا جی فلانا رشتہ دار باہر ہے. آپ نے وہاں پہ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ کو وطن سے کوئی ایسی، اپنے ملک سے کوئی ایسی خبر آتی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ عید آتی ہے، شب رات آتی ہے، یا کوئی خوشی غمی ہو جاتی ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی آپ وقت پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں اس ٹائم، تو وہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں اس ٹائم؟ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یار کتنا بے بس محسوس کرتا ہے انسان خود کو تب؟ بیٹا میں اس چیز سے گزرا ہوں. میرے والد فوت ہوئے 2022 میں، تو میں نہیں پہنچ پایا. تو میں نہ ان کی قبر کو جو ہے ان کی جنازے کو سہارا دے سکا، نہ ان کی جو ہے قبر میں مٹی ڈال سکا. تو یہ ایک پچھتاوا ہے جو مطلب ساری عمر میرے ساتھ رہے گا. تو آسٹریلیا اتنی دور ہے کہ وہاں سے پہنچتے پہنچتے بھی ہمیں جو ہے نا 1.5 دن 2 دن لگ جاتے ہیں. تو ہم لوگ جو وہاں زندگی گزارتے ہیں نا، میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ہم ادھوری زندگی گزارتے ہیں. ہم جب ملک چھوڑتے ہیں تو اپنا آدھا حصہ جو ہے، اپنی روح کا حصہ، دل کا حصہ جو ہے وہ یہاں پاکستان میں چھوڑ جاتے ہیں. تو وہاں جا کر آپ کو پیسہ بھی مل جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن آپ ایک ادھوری زندگی گزارتے ہیں، ایک آدھا آدمی جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رزق وہاں لکھا ہے، لیکن وہاں پردیس میں زندگی گزارنا آسان نہیں ہے. لوگ بھی یاد آتے ہیں عید شبرات پہ اور دوسرے تہواروں پہ. تو ایسا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے آپ کو. وہاں پہ نا سڈنی کے ساحل پر ایک مجسمہ ہے، تو مجسمہ ساز نے بڑا خوبصورت مجسمہ بنایا ہے کہ ایک اکنامک امیگرنٹ ہے، اس کے ہاتھ، پاؤں، سر اور کندھے سب سلامت ہے، لیکن اس کے درمیان کا دھڑ جو ہے وہ غائب ہے، دل کا حصہ اس کا غائب ہے. تو دیٹس اے ویری ٹرو ریفلیکشن آف اوور اوورسیز پاکستانی جو ہے. میرا خیال ہے ہر پاکستانی ایسے ہی محسوس کرتا ہے کہ جب وہ پاکستان چھوڑتا ہے تو اپنے جسم کا آدھا حصہ جو ہے وہ یہاں چھوڑ جاتا ہے. اور میں نے جو کتاب لکھی ہے یہ بھی مطلب اسی لیے لکھی ہے کہ میں اپنی اردو زبان سے دوبارہ جڑوں، اپنی تہذیب، ثقافت، اپنی تاریخ سے دوبارہ جڑوں، اور یہ ایک طرح سے میری شخصیت کی تکمیل کرتی ہے یہ کتاب. اچھا سر، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنی دیر سے آسٹریلیا میں ہیں، آپ نے کوئی انیشیٹو لیا پاکستانی جو ہیں ان کے لیے، کچھ سوشل ورک کیا آپ نے وہاں پہ؟ جی، ہم نے وہاں پہ پہلے تو ہم نے آسٹریلیا کی حد تک جو ہے مختلف تنظیمیں بنائیں، ڈاکٹرز کی ایسوسیشن بنائی جو نئے آنے والے ڈاکٹروں کی رہنمائی کرتی تھی، ان کو جو ہے مدد دیتی تھی امتحانات وغیرہ پاس کرنے میں. پھر ہم نے جو ہے اس کو پاکستان ایسوسیشن کے نام سے براڈر تنظیمیں بنائیں، اور اس میں ہم نے پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایشیا پیسفک کنٹریز جو ہیں، جو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے شروع ہوتے ہیں اور پھر چائنا تک جاتے ہیں، اس میں جاپان، سنگاپور، انڈونیشیا، فلپین، تھائی لینڈ، یہ سارے ممالک شامل ہیں. تو ان کو ایشیا پیسفک ممالک کہا جاتا ہے. تو ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے، ایشیا پیسفک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سارے پاکستانیوں کو جو ان ممالک میں رہتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے اور ان کے حقوق کی بات کی جائے، ان کو مدد دی جائے کہ وہ پاکستان میں اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کی انویسٹمنٹ محفوظ رہے، یہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے. بالکل، بہت ہی اچھا قدم ہے یہ کہ آپ 7 سمندر پار بیٹھ کر بھی اپنے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے پاکستانیوں کے لیے سوچ رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب کرے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.